اسلامی تعلیم میں یہ تعلیم بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ کہ اس تعلیم کو حق و باطل کا بلا معرفہ سے جاتا ہے۔ اس تعلیم کو کمزوروں نے طاقتوروں پر غلبہ حاصل کیا تھا۔ اس تعلیم پر نہتوں نے مسلح ہو کر کامیابی حاصل کی تھی۔ یعنی اسلام کی تاریخ کی پہلی جنگ الاتحاد غزوہ بدر وہ 17 رمضان المبارک کو ہوا تھا۔ تعداد میں، اسباب اور وسائل میں مسلمان بہت کمزور تھے، اور کفار کا لشکر تعداد میں 3 گنا تھا، اسباب و وسائل میں بھی وزنی اور بھاری تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کمزور ہونے کے باوجود فتح عطا فرمایا۔ طاقت کے ساتھ اگر فتح عطا ہوتی، مسلمانوں اور کافروں کا لشکر ایک جیسا ہوتا، ہتھیار بھی ایک جیسے ہوتے، یا مسلمانوں کا لشکر بہت زیادہ مضبوط ہوتا اور کافروں کا لشکر کمزور ہوتا، تو پھر اگر مسلمان کامیابی حاصل کرتے تو دنیا کے اندر طاقتور تھے اس لیے کامیاب ہو گئے، اگر برابر ہوتے تب بھی کہتے کہ برابر تھے، کسی ایک نے تو کامیاب ہونا تھا، مسلمان کامیاب ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بالکل نرکھا رکھ کے ہتھیاروں میں بھی نہ ہونے کے برابر، تعداد میں 313 اور سامنے 1000 کا لشکر، 200 گھوڑے ان کے پاس، اور مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے۔ ان سب کے پاس اس وقت کا جدید سامان اور ہتھیار موجود۔ مسلمانوں کے پاس گنی چنی چند تلواریں، ان کے کھانے پینے کا بہت شاندار جو ہے وہ انتظام، مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی خاص انتظام نہیں۔ جس میدان میں یہ لشکر جمع ہوا تو دیکھنے والوں نے یہی کہا کہ یہ 1000 کا لشکر ہے، یہ 313 ہے، یہ تو 1000 ہے، تو کچل کر رکھ دیں، ختم کر دیں۔ ان کے پاس تلواریں نہیں ہیں، نیزے نہیں ہیں، تیر نہیں ہیں، ڈھالیں نہیں ہیں، اور یہ جو 313 کا لشکر تھا یہ جنگ کرنے کے لیے نکلا ہی نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ کا ایک تجارتی قافلہ
قابل ہی نہ رہے. اس قافلے کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے. اب ایک 70-80 لوگوں کے قافلے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کون کون چلے گا. تو یہ ایک ایک کر کے آتے گئے تو 313 صحابہ اکرام چلنے کے لیے تیار ہو گئے. ان 313 میں سے کسی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ہم کوئی جنگ کریں گے. ایک قافلہ ہے، اس کا مال و اسباب چھیننا ہے اور ان کو خالی ہاتھ بھگانا ہے، کیونکہ یہ مال و اسباب کل ہمارے اوپر حملے کے لیے استعمال ہوگا. چند تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے، باقی ایسے خالی ہاتھ چل دیے. اتنی ضرورت بھی نہیں. اب جب چل دیے تو حضور علیہ السلام نے اپنا قاصد بھیجا کہ خبرچار لے کر آؤ کہ قافلہ کہاں ہے، کس جگہ ہے. وہ قاصد جب گیا تو علاقے اس راستے پر خبرچار لی. لوگوں سے حال بار معلوم کیا کہ بھائی فلانا قافلہ یہاں سے کیا ہے کہ نہیں گیا ہے، جائے گا ابھی جانے والا ہے یہاں سے. یہ واپس آ گئے. اب اس جگہ جب ابو سفیان کا قافلہ پہنچا تو وہاں اونٹ کی لید پڑی ہوئی تھی. اس نے اس پہ لکڑی ماری تو اس میں ایک کھجور کی گٹھلیاں نکلی. ابو سفیان سمجھ گیا کہ یہاں پر مدینے کا کوئی شخص آیا تھا. لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی آیا تھا، کہ لگے ہاں جی آیا تھا مدینے کا. اور یوں آپ کے قافلے کے لیے پوچھ رہا تھا. ابو سفیان انتہائی ہوشیار اور چالاک انسان، انہوں نے فوراً کہا کہ بھائی مجھے خطرے کی بو لگ رہی ہے، راستہ بدلو. تو جس راستے سے انہوں نے آنا تھا وہ راستہ تبدیل کر دیا اور ایک قاصد کو بھیجا تیز رفتار گھوڑے پر کہ مکہ والوں سے جا کر کہو کہ مدینہ والے ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، آؤ اور ان کو سبق سکھاؤ. اب یہ جب قاصد مکہ پہنچا تو انہوں نے اطلاع کی تو قریش کے سردار جمع ہو گئے اور سارے کے سارے قسمیں اٹھا کر دینے لگے کہ اب تو ہم محمد کی جماعت کا خاتمہ کر کے ہی لوٹیں گے. اور سارے سردار اپنے قافلے لے کر، اپنی قوم کے سپاہی لے کر روانہ ہوئے. حضور علیہ السلام جب آگے پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ حضور وہ قافلہ تو جا چکا. مکے سے 1000 سپاہیوں پر مشتمل سرداران قریش کا لشکر آ رہا ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے لشکر کو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور صحابہ سے رائے لینے لگے کہ دیکھو میں تمہیں لے کر آیا تھا ایک قافلے پر حملہ کرنے کے لیے، وہ قافلہ ہم سے نکل چکا. اب ہمارے سامنے ایک لشکر ہے. میں تو اللہ کا نبی ہوں، جب ہتھیار اٹھا کر نکل آؤں تو واپس نہیں لوٹتا. آپ لوگ مشورہ دو، کون چلے گا کون نہیں چلے گا، چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم نے مکہ کو آپ کے لیے چھوڑا ہے، ہر قربانی آپ کے لیے دی ہے، تو اب بھی آپ ہمیں کہیں لے کر چلیں گے تو ہم چلنے کو تیار ہیں.
حکم کریں، سمندر میں لے جائیں اور کہہ دیں کہ اس میں چھلانگ لگا دو، ہم آرام سے سکون سے چھلانگ لگا لیں گے؟ یہ تو ایک جنگ ہے۔ جب صحابہ اکرام نے پرجوش انداز میں حضور علیہ السلام کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چل۔ بدر کا ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو حرمین کی زیارت نصیب فرمائے، جیسی آمین ہے ویسی زیارت ہوگی ان لوگوں کو بھی، سمجھے نا جی؟ مری مری سی آمین ہے، مری میری سی زیارت ہوگی، کسی پھٹیچر جہاز میں جاؤ گے ڈولے کھاتے ہوئے، تو وہاں پر پھر آپ لوگ بدر اور احد یہ مقامات دیکھنا۔ تو بدر کے مقام پر حضور علیہ السلام اور وہ لشکر پہنچے، خیمے لگ گئے۔ اب صبح کو جنگ ہونی تھی، رات کو حضور علیہ السلام نے مصلی بچھایا اور ساری رات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اٹھی بھر مسلمان لے کر آیا ہوں، اگر آج ان کو مار دیا گیا تو پھر قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی زمین پر نہیں رہے گا، اس لیے ان کو سرخروئی عطا فرما۔ اور خوب رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے حضور علیہ السلام نے مدد اور نصرت کی دعائیں، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور علیہ السلام کو شانوں سے اوپر اٹھایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ تسلی رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سرخروئی عطا فرمائیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام اس بدر کے میدان میں نکلے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، ایک لکیر لگائی، فرمایا کہ یہاں پر فلانا سردار گرے گا، پھر لکیر لگائی، فرمایا کہ یہاں پر فلانا سردار گرے گا، پھر لکیر لگائی، فرمایا یہاں پر فلانا سردار گرے گا، یوں نشان لگا کر واپس آئے۔ صبح ہوئی، صف بندی ہوئی۔ یہ آج کل جو جنگیں ہوتی ہیں نا، یہ جنگیں تھوڑی ہیں بم میں بٹن دباؤ 50,000 آدمیوں کو مار دو، یہ جنگ تھوڑی ہے، یہ تو وحشت ہے، درندگی ہے۔ جنگ ہوتی تھی دو بدو، آمنے سامنے، اس کے ہاتھ میں بھی تلوار، میرے ہاتھ میں بھی تلوار، اس کے ہاتھ میں بھی نیزہ، تیرے ہاتھ میں بھی نیزہ، وہ تجھ پر وار کرے، تو اس پر وار کرے، وہ تجھ سے وہ اپنے آپ کو تیرے وار سے بچائے، تو اپنے آپ کو اس کے وار سے بچائے، کسی کے ہاتھ آ جائے تو اس کو پچھاڑ دے یا وہ تجھے پچھاڑ دے۔ تو یہ ہوتی تھی سامنے کی روبرو کی جنگ، جہاں انسان کو جرأت چاہیے۔ میرے سامنے کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، بٹن دبانا ہے اور جناب انڈیا پر جا کر بم گرے گا، تو یہ کون سی جواب، یہ کون سی بہادری ہے؟ جنگ کرنی ہے تو آمنے سامنے آؤ، ٹھیک ہے نا جی، اور پھر لڑو، پھر پتا چلے کہ کون کتنا بہادر ہے۔ تو لشکر آمنے سامنے ہوئے، حضرت معاذ اور معمر، ایک 8 سال کا اور ایک 10 سال کا، دو بھائی، یہ بھی بدر میں جنگ کے لیے چلے تھے چھوٹے، لیکن یہ پیروں کی ایسے انگلیوں پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بڑا کر کے اور حضور علیہ السلام کو بڑا شوق دکھا کر شامل ہوئے تھے لشکر میں۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ ہم ادھر مسلمانوں کا لشکر حضور علیہ السلام صف بندی کروا رہے تھے، اور وہاں پر ابو جہل اپنے لشکر کی صف بندی کر رہا تھا۔ مسلمانوں کے لشکر کے سپہ سالار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور کافروں کے لشکر کا سپہ سالار ابو جہل مرعوب تھا۔ ہمیشہ اس دو بدو کی جنگ میں ہر سپاہی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے دائیں بائیں کوئی بہادر اور جوان مرد کھڑے ہوں، تاکہ اگر مجھ پر حملہ ہو تو میرے دائیں بائیں والے سپاہی بھی میرا دفاع کر سکے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی یہ سوچ کر کہ دیکھوں تو صحیح کہ میرے دائیں اور بائیں کون ہیں، تو میں نے دائیں طرف دیکھا تو ایک 10 سال کا بچہ ہے۔ میں نے دل میں یہ کہا کہ یہ میری کیا حفاظت کرے گا، اس کی تو مجھے حفاظت کرنی پڑے گی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا، اس بچے نے میرا بازو پکڑا اور پوچھا چچا وہ شخص کون ہے جس کو ابو جہل کہتے ہیں اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں بہت تنگ کرتا تھا، وہ تو بتاؤ کون ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں سوچنے لگا کہ یہ بچہ کہاں اور وہ ابو جہل سردار بڑا جنگجو بہادر نڈر وہ کہاں، یہ بڑا بچہ کیا کرے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا وہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، وہ بڑا بہادر اور نڈر اور جری ہے، تم ایک بچے ہو۔ اس نے کہا چچا جان میں گھر سے یہ تہیہ کر کے نکلا تھا کہ اگر جنگ میں وہ بدبخت آیا ہوا ہوگا تو اس کا قتل میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا، اس کا سر قلم میں کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ میں نے ابھی اس کو جواب نہیں دیا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ اس کو کیا بتاؤں کہ بائیں طرف سے ایک دوسرے بچے نے مجھے آواز دی، چچا جان وہ شخص کو بتاؤ جو حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں ستاتا تھا، تنگ کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا، ابو جہل بدبخت ہے کون سا ان میں جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا تم کیا کرو گے اس کو، وہ تو بڑا سردار ہے، تم چھوٹے بچے ہو، وہ جری بہادر ہے، تم اس کا کیا کرو گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ وہ بچہ کہنے لگا کہ چچا جان میں گھر سے یہ عہد کر کے نکلا تھا کہ اس بدبخت مرحوم کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ کہا کہ جب دونوں بچوں کا میں نے یہ جذبہ دیکھا تو ابو جہل کو میں نے سامنے پایا اور میں نے دیکھا کہ ابو جہل اپنے صفوں کی درستگی کر رہا تھا، اپنے سپاہیوں کو ہدایتیں دے رہا تھا۔ میں نے انگلی کے اشارے سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں نے انگلی کا اشارہ ابھی نیچے نہیں کیا تھا کہ شیر کی طرح یہ دونوں اس پر جھپٹے اور تلوار کے وار کر کے اس کو زمین پر گرا دیا اور واصل جہنم کر دیا۔ میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، ہمیشہ جب دو بدو کی جنگ ہوتی تھی تو پہلے دونوں لشکروں کا ٹیسٹ لیا جاتا تھا، آواز لگتی تھی حل من مبارزن، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، تو پھر وہاں سے ایک شخص آتا تھا، یہاں سے ایک شخص آتا تھا، وہ تلوار بازی کرتے تھے، جو جس کو مار دے، وہاں سے آئے یہاں سے آئے، تلوار بازی ہوئی، کافروں کے جو سامنے آئے تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ جب کافر قتل ہوتے گئے تو پھر عام جنگ شروع ہو گئی، اور جب جنگ ہوئی گرد و غبار اٹھا، گھوڑوں کے دوڑنے، اونٹوں کے بھاگنے، سپاہیوں کے دوڑنے کی وجہ سے زمین پر گرد و غبار اٹھا، آسمان دنیا بھی دیکھ رہا تھا اور فرشتے بھی دیکھ رہے تھے۔ ہر عقل والا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ 313 تو یوں پس جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، ان کے پاس تو ہتھیار ہیں۔ حالت یہ تھی کہ صحابی حضور علیہ السلام کے پاس آتے، یا رسول اللہ میرے پاس تو تلوار نہیں ہے، آپ درخت کی ایک ٹہنی توڑتے اس کو پکڑا دیتے، فرماتے یہ تیری تلوار ہے۔ صحابی یہ نہیں کہتا تھا کہ یا رسول اللہ یہ تو ٹہنی ہے، کیوں کہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ جس چیز کو تلوار کہتے تو اس کو تلوار سمجھ کر ہی صحابہ اکرام نے پکڑا تھا۔ پاکستانی مسلمان نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، پاکستانی مسلمان ہوتے تو پہلے ہی بحث شروع کر دیتے، یہ تو جی آپ نے ابھی درخت سے ٹہنی توڑی ہے، ہمیں مروانا چاہتے ہو کیا لکڑی کے ذریعے۔ یہ پاکستانی مسلمان ہوتا، وہ صحابہ اکرام تھے، حضور علیہ السلام کے وفادار غلام تھے، حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے تھے، آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے والے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ٹہنی توڑی، فلاں ایک صحابی کو دی، پھر ٹہنی توڑی دوسرے صحابی کو دی۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لکڑی کو، اس ٹہنی کو تلوار کے انداز میں پکڑا اور ہم اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھ رہے تھے کہ ہم اس ٹہنی سے جس کافر کی گردن پر
وار کرتے تھے، ہماری ٹہنی پہنچنے سے پہلے اس کی گردن تن سے نیچے پڑی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ پھر ہوا یوں کہ شام ہوئی، جنگ کے بادل چھٹے، دونوں طرف کے سپاہی ہارے، ان کے لشکر کے قدم اکھڑ گئے، وہ بھاگنے لگے، اپنے سامان اور ہتھیار چھوڑ کر، اپنی سواریاں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ بھاگنے کا مطلب ہوتا تھا کہ شکست کو تسلیم کر لیا گیا ہے، ہار چکے ہیں۔ جب جمع ہوئے مسلمان تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام جو شہید ہوئے تھے ان کی گنتی کروائی، تو ان میں صرف 13 صحابہ اکرام جام شہادت نوش کر چکے تھے، اور جب کفار کے لشکر کے مقتولین کی گنتی کی گئی تو ان کے 70 مشرکین واصل جہنم ہوئے، اور وہ عبرتناک شکست کھا کر واپس مکہ کی طرف لوٹے، اور اس ارادے سے لوٹے کہ اب ہم دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ پھر تیاری کی، پھر جس کے نتیجے میں جنگ احد ہوئی تھی۔ تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، آج 17 رمضان المبارک مسلمانوں کے اس شاندار عروج والے واقعے کا دن ہے، اس مسلمانوں کی شاندار فتح کا دن ہے۔ اس سے آج ہم مسلمانوں کو سبق ملتا ہے کہ مسلمان کبھی ہتھیار کی بنیاد پہ کافر سے نہیں لڑتا، مسلمان کبھی تعداد کی بنیاد پر کافر کے ساتھ میدان نہیں سجاتا، مسلمان کبھی طاقت کی بنیاد پر کافر کے ساتھ میدان نہیں سجاتا، مسلمان ایمان کی بنیاد پر میدان سجاتا ہے۔ آج اگر پوری دنیا میں مسلمان پس رہا ہے، مسلمان مر رہا ہے، مسلمان کٹ رہا ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمان کے اندر وہ ایمان موجود نہیں ہے، جو ایمان مطلوب و مقصود ہے، جو فتح کے لیے چاہیے، جو کامرانی کے لیے چاہیے، جو کامیابی کے لیے چاہیے، اس ایمان کی کمی ہے۔ یہ مسلمان کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا، یہ مسلمان نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کا دل باہر ہوتا ہے، یہ مسلمان قرآن تو پڑھتا ہے لیکن قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، یہ مسلمان دیگر عبادات تو کرتا ہے لیکن روح کے ساتھ نہیں کرتا۔ تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، آج بھی اگر وہ شاعر نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، تو بدر کے میدان میں جس طرح صحابہ اکرام کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے اترے تھے، میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، نہ تو وہ فرشتے بوڑھے ہوئے ہیں، نہ وہ فرشتے کمزور ہوئے ہیں، نہ ان فرشتوں کو بھیجنے والا رب کمزور ہوا ہے، رب بھی وہی ہے، فرشتے بھی وہی ہیں۔ اگر کمی ہے تو آج کے مسلمان کے اندر کمی ہے، اگر کمزوری ہے تو آج کے مسلمان کے اندر کمزوری ہے، وہ کمزوری مسلمان دور کر دے، وہ کمزوری مسلمان دور کر دے تو آج بھی مسلمان ایک امریکہ تو کیا 10 امریکہ بھی جمع ہو جائیں تو مسلمان کو شکست نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس کی زندہ مثال افغانستان کا جہاد آپ کے سامنے ہے۔ 20 سال تک لڑا، امریکہ سامنے نہتے، طالبان نہتے، ان کے پاس پرانے دور کے ہتھیار یا جو ان سے چھینا وہ ہتھیار، لڑتے رہے، جانیں دیتے رہے، تعداد میں کم ہونے کے باوجود، ہتھیاروں میں کم ہونے کے باوجود، سہولیات کے کم ہونے کے باوجود میدان جہاد میں ڈٹے رہے اور شہادت کو سینے سے لگاتے رہے، قربانیاں دیتے رہے۔ ایک قیادت اللہ کو پیاری ہو گئی، دوسری قیادت اللہ کو پیاری ہو گئی، تیسری قیادت میدان میں آئی، جہاد جاری رہا، 20 سال گزر گئے۔ ہم پاکستانی تو شاید وہ جنگ 20 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے جو افغان طالبان نے 20 سال امریکہ کو ناکو چنے چبائے۔ بالآخر امریکہ جیسی سپر پاور طاقت جس سے دنیا کے 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کا گیس خارج ہو جاتا ہے، جس کے نام سے ان کی پتلونیں بھیگ جاتی ہیں، جس کے نام سے ان کو گھما گھما کر مار مار کر ان ملاؤں نے
میز کی ٹیبل پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا، ایسا مجبور کیا کہ یہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر ان ملاؤں کو کہتے رہے کہ بس لڑائی بس کرو، اب ہمارے ساتھ بیٹھو تو صحیح، بات تو کرو، تم چاہتے کیا ہو، تم کرنا کیا چاہتے ہو۔ پھر دنیا نے دیکھا وہ ملا عبدالسلام ضعیف، جس کو پاکستان کے بے غیرت حکمرانوں نے سفیر ہونے کے باوجود کپڑوں سے ننگا کر کے گھسیٹتے ہوئے امریکی کتوں کے حوالے کیا تھا، وہ امریکہ کا حکمران بے غیرت جرنیل آج زندگی اور موت کی کسمہ پرسی کی عالم میں گزار رہا ہے، اس کی ہڈیاں گل رہی ہیں، وہ عبرتناک اور ذلت آمیز موت کا منتظر ہے، لیکن جس مرد مجاہد کو ننگا کر کے گھسیٹا گیا تھا اور اس کو امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا، پکڑ کے یوں پھینک کر امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا، آج وہ پوری آب و تاب سے سنت نبوی کے مطابق سفید امامہ سر پہ سجائے ہوئے، نبی کی سنت چہرہ سجائے ہوئے، ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے، سینہ تانے ہوئے نیٹو کے سربراہوں کے سامنے بیٹھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے۔ وہ شرائط طے وہ نہیں کر رہے، شرائط طے یہ مولوی کر رہا ہے، شرائط طے یہ ملا کر رہا ہے، اسے کوئی ڈر نہیں ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہے۔ اور مزے کی بات سنیے، مزے کی بات سنیے، جب ان سے کہا گیا کہ پاکستان کو بھی مذاکرات میں شامل کر لیں تو طالبان نے کہا کہ پاکستان کو مت بٹھاؤ۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ پاکستان کے حکمران ایسے دیوس اور بے غیرت ہیں کہ کل پھر ہمارے ایمانوں کا سودا کر لیں گے۔ تو کہاں اوقات رہ گئی پاکستان کی؟ میرے عزیز دوستو، جیو تو پوری شان کے ساتھ جیو، ایمان کی قوت کے ساتھ جیو، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو سینے میں لے کر جیو۔ اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر آج ہم سربلند نہیں ہیں، آج ہم مر رہے ہیں، آج ہم پس رہے ہیں، آج ہم ذبح ہو رہے ہیں، اگر برما میں مسلمانوں کے زندہ بچوں کو سریوں میں پرو کر آگ پر سینکا جا رہا ہے، اگر کشمیر کے اندر انڈین بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ایک میری کشمیری بہن کے ساتھ 10 سپاہی ریپ کر رہے ہیں، میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، اگر فلسطین کے اندر معصوم بچوں کو عقوبت خانوں میں قید کیا جا رہا ہے، اگر شام میں مسلمانوں کو جسموں کو کاٹ کر ان کے زخموں پر تیزاب کو چھڑکا جا رہا ہے، میرے مسلمان بھائیوں، آج مسلمانوں کو قید خانوں میں بند کر کے ان کے منہ پر امریکی سپاہی پیشاب کر رہے ہیں۔ آج اگر ایک بے کس اور لاچار مسلمان بیٹی عافیہ صدیقی امریکیوں کے کنٹرول کے اندر ہے اور 57 اسلامی ممالک بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، بے حسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، تو اس کا سبب صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے۔ پیسہ ہمارے پاس کم نہیں ہے، مال ہمارے پاس کم نہیں ہے، مکانات بھی ہمارے پاس اچھے ہیں، کپڑا بھی ہمارے پاس معیاری ہے، کھانا بھی ہمارے پاس معیاری ہے، اولاد بھی ہمارے پاس معیاری ہے۔ اگر ایک چیز ہے جس کی کمی ہے تو وہ ایمان کی کمی ہے۔ اور ایمان مضبوط کب ہوگا اور ایمان طاقتور کب ہوگا؟ ایمان کی روح ہے محبت رسول، ایمان کی طاقت ہے عشق رسول۔ آج مسلمان نعرے لگانے کی حد تک تو عاشق رسول ہے، آج مسلمان جلوس نکالنے کی حد تک تو عاشق رسول ہے، آج مسلمان ہڑتال کرنے کے لیے تو عاشق رسول ہے۔ میرے بھائی بتائیے تو صحیح ذرا، جب مدینہ منورہ میں کعب بن اشرف نے محمد عربی کو گالی دی تھی تو ابو بکر صدیق نے جلوس نکالا تھا کیا؟ عمر فاروق نے مظاہرہ کیا تھا کیا؟ عثمان غنی نے اپنے کاروبار کو بند کر کے ہڑتال کی تھی کیا؟ نہیں، بلکہ ایک صحابی رسول گئے تھے اور انہوں نے جا کر کعب بن اشرف کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ جب ابن خطل نے توہین رسالت کی تھی، جب مکہ فتح ہوا، ابن خطل مکے میں تھا۔ میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، جب مکے میں حضور علیہ السلام داخل ہوئے
تو فرمایا کہ سب کو معافی ہے. میں نے ابو سفیان کو بھی معاف کیا, بلال پر پتھر مارنے والوں کو بھی معاف کیا, میرے راستے میں کچرا پھینکنے والوں کو بھی معاف کیا, میرے سجدے کی حالت میں مجھ پر اونٹ کی اوجڑی ڈالنے والوں کو بھی میں نے معاف کیا, پتھر پھینکنے والوں کو بھی میں نے معاف کیا. جب ہر کافر کو معافی مل رہی تھی تو جانتے ہو وہ کون بد نصیب تھا, وہ کون بد قسمت تھا, وہ کون ذلیل انسان تھا جس کو رحمت للعالمین کی زبان فیض ترجمان سے معافی نہیں مل سکی, بلکہ ان کے لیے موت کا حکم جاری ہوا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابن خطل اور اس کے 11 ساتھی جو مکے میں محفل مشاعرہ کر کے میری ہجم میں میرے طنز پر میرا مذاق اڑانے کے لیے اشعار بناتا تھا اور گانے والیوں سے وہ اشعار پڑھواتا تھا اور تالیاں پیٹتا تھا, ان 11 کے 11 ابن خطل کے ساتھیوں کو جہاں ملے قتل کر دو. 10 قتل کر دیے گئے. ابن خطل کو ڈھونڈا گیا, صحابہ اکرام نے دیکھا ابن خطل وہ جا رہا ہے, تلواریں لی بھاگے. ابن خطل حرم کے اندر آ گیا. حرم کے اندر, حرم وہ علاقہ ہے مکے کا جہاں پر جانور کو بھی شکار کرنا منع ہے, جہاں پر کسی بھی جاندار کو تکلیف دینا منع ہے. ابن خطل نے سمجھا میں حرم میں آ جاؤں گا تو صحابہ تلواریں نیچی کر لیں گے. صحابہ پھر بھی اس کے پیچھے بھاگے. وہ مسجد حرام میں آ گیا, صحابہ نے اس کا تعاقب کیا, وہ کعبۃ اللہ کے ساتھ چمٹ گیا اور اس کے غلاف کو اپنے اوپر لے کر بیٹھ گیا. اب صحابہ کی تلواریں رک گئی. چند صحابہ حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے اور پہنچ کر عرض کیا یا رسول اللہ, ہم نے ابن خطل کا پیچھا کیا, وہ حرم میں داخل ہوا, ہم نے اس کا تعاقب کیا, وہ مسجد حرام میں آ گیا, ہم نے تب بھی اس کا تعاقب کیا, اب تو وہ کعبۃ اللہ کے غلاف میں پناہ لے کر بیٹھا ہے, کیا حکم ہے ہم اسے چھوڑ دیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کیا جواب دیا؟ دل تھام کر جواب سنو اور اپنے ایمان کو ٹٹولو کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں, آج ہمارے ایمان کا معیار کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہی کعبے کے غلاف میں قتل کر دو, اس لیے کہ میرے گستاخ کو کعبے کا غلاف بھی پناہ نہیں دے سکتا. میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں, افسوس کی بات یہ ہے, ڈوب مرنے کا مقام یہ ہے, شرمندگی کا مقام یہ ہے, ماتم کرنے کا مقام یہ ہے, نوحہ کرنے کا مقام یہ ہے. اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تو میں اس امت کی بے حسی پر ماتم کرتا, اگر نوحے پڑھنا جائز ہوتے تو میں اس امت کی بے حسی پر نوحے پڑھتا. اس امت کو کیا ہو گیا ہے, یہ امت کی غیرت کہاں سو گئی ہے؟ ارے جس شخص کو کعبے کا غلاف بھی پناہ نہیں دے سکتا, 22 کروڑ پاکستانیوں تمہاری عدالتوں نے اسے پناہ دی ہے. تمہاری عدالتوں کی چھتری کے اندر ایک ملعون کائنات, ایک خبیث کائنات, ایک شیطان صفت عورت آج بیٹھی ہوئی یورپ میں دندنا رہی ہے اور وہاں پر بکواس کر رہی ہے, اسلام کے خلاف بھونک رہی ہے. اس نے اس دھرتی پر محمد عربی کی توہین کی, اس دھرتی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا, گالی دی, اہانت کی, بدتمیزی کی. پھر اس نے مقامی جرگے کے اندر تسلیم کیا کہ مجھ سے یہ گستاخی ہو گئی ہے. مقامی جرگے نے تھانے پر جا کر FIR کٹوائی, پولیس نے تفتیش کی تو پولیس نے کہا, پولیس کے سامنے اس نے بیان دیا کہ میں نے یہ گستاخی کی ہے, معافی چاہتی ہوں. کیس چلا, عدالت میں 164 کا بیان ہوا, وہاں پر اس نے کہا میں نے گستاخی کی ہے. پھر سیشن کورٹ کے اندر کیس چلا, مقدمہ چلا, سماعت ہوئی, گواہیاں ہوئی. اس ملعون کائنات نے وہاں پر بھی تسلیم کیا کہ میں نے محمد عربی کی توہین کی ہے. اس کے اقرار پر اور اس کی گواہیوں پر یہ بات عدالت نے تسلیم کر کے اس ملعون کائنات کو سزائے موت دی. اس سزائے موت کے خلاف اس ملعون کائنات کے وکیل نے ہائی کورٹ میں اپیل کی. جب ہائی کورٹ میں کیس چلا تو ہائی کورٹ کے ججوں کے سامنے بھی اس بدمعاش عورت نے تسلیم کیا اور گواہیاں ہوئی. ہائی کورٹ کے ججوں نے بھی
اس کو سزائے موت برقرار رکھی. پھر پیترا بدلا, پھر ایک پنجاب کا گورنر اٹھا, وہ شیطان اٹھا, وہ ابلیس کا نطفہ اٹھا, وہ بے غیرت اٹھا. اگر پیپلز پارٹی کے ماتھے پر کوئی کالا داغ ہے تو وہ سلمان تاثیر ہے. اگر پیپلز پارٹی کی گود میں کوئی منحوس انسان تھا تو وہ سلمان تاثیر تھا, جس نے اس ملعون کائنات کو جیل میں جا کر سپورٹ کیا. کون سا قانون کہتا ہے کہ گورنر جا کر کسی ملزم کے ساتھ جیل میں پریس کانفرنس کرے؟ کون سے قانون کے تحت؟ جب گورنر نے قانون کو ہاتھ میں لیا, جیل میں گیا اور اس نے وہاں پر جا کر پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس میں کہا کہ توہین رسالت کا قانون. کون سا قانون؟ جو قانون یہ کہتا ہے کہ محمد عربی کی جو توہین کرے گا اسے سزائے موت ملے گی. 295 کی دفعہ اس نے کہا وہاں عورت کے سامنے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ توہین رسالت کا قانون دفعہ 295 یہ سیاہ قانون ہے, یہ کالا قانون ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. اور اس کو بچانے کے لیے ہم صدر سے اپیل کریں گے, ہم پرانے سے اپیل کریں گے. پھر تماشا بنا. پھر جب اس نے قانون کو ہاتھ میں لیا, گورنر نے قانون کو ہاتھ میں لیا, تو گورنر کی سیکورٹی پر موجود ایک عاشق رسول ممتاز قادری نے بھی قانون کو ہاتھ میں لیا. اس نے کہا کہ جب میرا بڑا قانون ہاتھ میں لے رہا ہے تو پھر میں کیوں نہ ہاتھ میں لوں؟ اگر وہ قانون گستاخ رسول کو تحفظ دینے کے لیے ہاتھ میں لے رہا ہے تو پھر میں قانون ناموس رسالت کو تحفظ دینے کے لیے ہاتھ میں کیوں نہ لے لوں؟ جب وہ ایک گستاخ کی سپورٹ کے لیے قانون ہاتھ میں لے رہا ہے تو پھر میں اپنے آقا کی سپورٹ کے لیے قانون کو ہاتھ میں کیوں نہ لوں؟ پھر وہ بدبخت ایک دن لاہور کے بازاروں میں شاپنگ کرتا پھر رہا تھا تو اس کی سیکورٹی پر متعین ایک مجاہد ممتاز قادری نے جو گولیاں اس کی حفاظت کے لیے اپنے گن میں ڈال رکھی تھی وہی گولیاں اس کے سینے میں اتار کر اس نے نعرہ لگا دیا کہ فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ گرفتار ہوا, اس پر مقدمہ چلا. میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں, ہماری بدنصیبی تو دیکھیے, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک گستاخ رسول کے قاتل کے خلاف مقدمہ چلا. آپ کے اس وقت کے وزیر اعظم, اس وقت کے مغرور اعظم, اس وقت کے طاقتور انسان جو آج اس کے گردن کی ہڈی نکل چکی ہے, اپنی جان بچانے کے لیے لندن میں بیٹھا ہوا ہے. وہ اتنا تو بزدل انسان ہے کہ آج وہ یہاں پر آنے کے لیے تیار نہیں, اپنی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. یاد رکھ لو, خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. سب کہتے تھے 2/3 اکثریت لے کر آیا ہے, مضبوط وزیر اعظم ہے. اس کی گردن اکڑ گئی, اس کی گردن میں سڑیا آ گیا, وہ گردن جھکتی نہیں تھی. پھر اس نے عالمی طاقتوں سے سودا کیا. رات کی تاریکی میں ایک عاشق رسول کو تختہ دار پر لٹکا دیا, غازی ممتاز قادری کو. یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا. اس دن سے کئی سال پہلے ایک عاشق رسول نے راجپال کو قتل کیا تھا, تو اس عاشق رسول کو برطانیہ کی کافر گورنمنٹ نے سولی پر چڑھایا تھا. اس کے بعد ممتاز قادری نے ایک گستاخ کو قتل کیا تو پاکستان کی حکومت نے اسے بھی سولی پر چڑھایا. میری نظر میں ممتاز قادری اور علم الدین ایک میدان کے ہیں, اور برطانیہ کی حکومت اور پاکستان کی حکومت ایک میدان کی ہے. ممتاز قادری اور علم الدین عاشق رسول تھے, برطانیہ کی گورنمنٹ اور نواز شریف کی گورنمنٹ غداران رسول تھے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ بولتے نہیں ہو. سیاسی وابستگیاں آ گئی ہیں کیا؟ یاد رکھ لو, نہ نواز شریف قبر میں آئے گا, نہ زرداری قبر میں آئے گا, نہ ولی خان قبر میں آئے گا, نہ الطاف قبر میں آئے گا, نہ عمران خان قبر میں آئے گا. قبر میں اگر سامنا ہوگا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہوگا. میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں, ایک ہماری پیشانی پر کلینک کا ٹیکا یہ لگا کہ ہمارے ہوتے ہوئے ایک عاشق رسول کو سوئی چڑھا دیا گیا. اور پھر کیا ہوا؟ خدا نے اس گردن کو توڑا,
मरोड़ा, जो काम उसने नहीं भी किए थे उस पर लग गए, वो जलील हुआ। पहले उसको पार्टी से हटाया गया, फिर उसको सीट से हटाया गया, फिर उसको ओहदे से हटाया गया, फिर पाकिस्तान से निकाल दिया गया। निकाला क्या गया? खुद निकल गया। खुदा ने दिखा दिया जो मेरे नबी का नहीं होगा, जो मेरे महबूब का नहीं होगा, जो मेरा वफादार नहीं होगा, वो 2/3 क्या 4/3 अक्सर भी लेकर आ जाए, मक्खी के पर की तरह उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। मैं इमरान खान को कहता हूँ, इमरान खान सबक सीख ले। नवाज शरीफ को मुमताज कादरी की फांसी ने डुबोया है और तुझे आसिया मलूना की रिहाई गरब करेगी तेरी हुकूमत में। इसने खुद कहा था कि मैं वो पाकिस्तान का वाहिद हुक्मरान हूँ जिसने आसिया सिद्दीकी को बाइज्जत तरीके से बाहर भेज दिया है। लानत आहिस्ता भेजते ये फख्र की बात है कि तूने गुस्ताखे रसूल को बाइज्जत बाहर भेज दिया है। बच्चों, वक्त को आने दे, सूरज को निकलने दे, अभी तो अंधेरा है। तेरी आंखों पर इक़्तिदार की पट्टी है, तेरे दिमाग में इक़्तिदार का जो है वो खन्नास लड़ा हुआ है, नशा है। वक्त आने दे, खुदा की लाठी हरकत में आएगी। नवाज शरीफ तो दरबदर होकर बरतानिया में बैठा है, पाकिस्तान की कौम तुझे इस मुल्क में जूते मारेगी। नबी का गद्दार कभी इज्जत नहीं पा सकता, नबी का गद्दार कभी इज्जत नहीं पा सकता, नबी के गुस्ताख को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला कभी इज्जत नहीं पा सकता, नबी के आशिक को जो है वो सूली देने वाला कभी इज्जत नहीं पा सकता। लिखवा लो मुझसे, मैं मर्दे कलंदर नहीं हूँ, मैं पीरो वली नहीं हूँ, मैं एक फकीर हूँ, मैं गुलाम मोहम्मद हूँ, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, मैं नालैन पाक मोहम्मद को अपने सर पे सजाने वाला एक खादिम नबी हूँ। मेरे अल्फाज को लिख लो। नवाज शरीफ की सियासत मुल्क से खत्म हो चुकी है और इमरान खान की सियासत मुल्क से खत्म होने वाली है, और इन दोनों से पहले अल्ताफ हुसैन की सियासत का बेड़ा गर्क हो चुका है। हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है या नहीं हुआ है? जब 2007 में अल्ताफ हुसैन ने कहा था कि हमारी हुकूमत आएगी तो कादियानियों को मस्जिदें बनाकर दूंगा, कादियानियों को आज़ादी दूंगा, मैंने वालिद मोहतरम ने इसी मिंबर से उस वक्त सदाए एहतजाज बुलंद करके अल्ताफ हुसैन की इस बकवास की मजम्मत की थी, और उस मजम्मत की पादाश में जो वक्त हम पर बीता था वो आप भी जानते होंगे। हमें मिंबर से हटा दिया गया था, हमें मैदान से हटा दिया गया था, लेकिन हमने तहरीक का दामन फिर भी नहीं छोड़ा था। ये मिंबर तो क्या, लाखों मिंबर भी मोहम्मद अरबी की इज्जत और नामूस पर, उनकी ड्यूटी पर कुर्बान हो। हम अपने नारे से बाज नहीं आए थे। मुझे याद है हम औकाफ के मिनिस्टर अब्दुल हसीब के पास बैठे हुए थे, वो सबको कह रहा था आपने हमारे कायद को बुरा भला कहा है, तो हमने कहा था हुजूर आपके कायद को हमने बिला वजह बुरा भला नहीं कहा है, आपके कायद ने नबी की गद्दारी की है। हमें यहाँ ऑफर हुई थी कि अगर जामे मस्जिद के मिंबर पर रहना चाहते हो तो अल्ताफ हुसैन को जो तुमने बुरा भला कहा है माफी मांगो। हमने पैगाम लाने वालों को कहा था हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने बाप से भी कहो जो कादियानियों की हिमायत में बयान दिया है उस पर माफी मांगे। लेकिन आज राशिद मदनी उसी मिंबर पर बैठा है, अल्ताफ हुसैन कराची में नहीं है, उसकी सियासत मिट गई है। नबी के गुलाम रहेंगे, नबी के गद्दार मिटेंगे, नबी के वफादार रहेंगे, नबी से बेवफाई करने वाले जलील होंगे। हमारी कोई और पहचान नहीं है, हमारी पहचान नबी की खत्म नबूवत है, हमारी पहचान नबी का ताज है, हमारी पहचान नबी की जात है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी हैसियत कुछ भी नहीं है, मक्खी के पर से भी ज्यादा कमजोर हूँ। अगर किसी चीज की ताकत मेरे अंदर मौजूद है तो वो अज़मत मुस्तफ़ा की ताकत है, वो मोहम्मद अरबी की मोहब्बत की ताकत है, और ये ताकत तब तक रहेगी जब तक मैं वफादार मोहम्मद रहूंगा, जब तक मैं गुलाम मोहम्मद रहूंगा, जब तक मैं ताबेदार मोहम्मद रहूंगा। मेरे मुसलमानों, मैं आपको भी पैगाम देता हूँ,
کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، خدا غداروں کو مٹا دے گا، رہیں گے صرف وفادار۔ تو آج رمضان المبارک کا تیسرا روز اپنا جو ہے وہ جمعہ ہے، اس پر عہد کر کے اٹھو کہ ہم سیاست سے تو غداری کر سکتے ہیں، ہم فرقے سے تو غداری کر سکتے ہیں، ہم برادری سے تو ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن جان دے دیں گے محمد عربی سے غداری کا سوچیں گے نہیں۔ تاج تخت ختم نبوت قادیانی گستاخوں پر نعرہ ذرا مرا لگاتے ہو، شیر و مالا لگاؤ، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ انشاءاللہ العزیز ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے رب گواہ رہنا، تیرے نبی کے منبر رسول پر بیٹھ کر میں اپنی جماعت کو پیغام دے رہا ہوں اور انہیں آگاہ کر رہا ہوں اور انہیں ابھار رہا ہوں، انہیں تیار کر رہا ہوں کہ تیرے حبیب کے وفادار رہیں۔ اور یہ میری جماعت آج یہ عہد کر رہی ہے کہ ہر چیز چھوڑ دیں گے، محمد کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہر چیز قربان کر دیں گے محمد کے لیے، ہر چیز قربان کر دیں گے رسول اکرم کے لیے، نہ خود سودا کریں گے نبی کی عزت کا، نہ کسی ظالم حکمران کو سودا کرنے دیں گے۔ چلیے غلط ہے، بات یہاں ختم ہوئی۔ آج جمعے کا تیسرا، رمضان کا تیسرا جمعہ ہے۔ آج کے حوالے سے ہمارے بزرگوں کا ایک بہت ہی عمدہ وظیفہ ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مشکل نہیں ہے، ہر کوئی بیمار ہوتا ہے، سب کہتے ہیں صحیح بیمار ابا، بیمار امام، بیمار بھائی، بیمار فلاں، مولوی سے کیا دعا کرانی ہے، خود ہی عمل کرو، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ وظیفہ کیا ہے؟ 11 مرتبہ درود شریف جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 21 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھیں، علم نشرح لک صدرک، ٹھیک ہے، 21 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھیں اور 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ دو صورتیں 21 مرتبہ پڑھ کر پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، وہی نماز والا، پھر دعا کریں یا اللہ اس صدقے میں تمام بیماریوں سے تمام امت کو، میرے خاندان کو اور مجھے نجات عطا فرما۔ یہ آج جمعے کے دن کسی بھی وقت یہ عمل کیا جا سکتا ہے، مجرب عمل ہے، خطرناک سے خطرناک بیماری سے بھی اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے شفا عطا فرماتے ہیں۔ شفا دینے والے اللہ ہیں اور ہم بھی انہی کا کلام پڑھ کر دعا کریں گے۔ بزرگوں کا تجربہ اور مجرب عمل ہے، اس کو ضرور کیجیے گا۔ 11 مرتبہ درود شریف شروع میں، 11 مرتبہ درود شریف آخر میں، بیچ میں 21 مرتبہ سورۃ العلم نشرح اور 21 مرتبہ سورۃ القدر کی تلاوت کر کے دعا کریں گے۔ اللہ